بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ طوبیٰ لہم و حسن مآب کی تفسیر۔ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کو خالق کائنات نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ جنت کا ہر پھل اس سے میسر ہے اور اس کی ٹہنیاں جنت کی دیواروں کی دوسری طرف سے بھی نظر آتی ہیں۔ اس کا تنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوگا، ہر مومن کے گھر میں اس کی شاخ ہوگی تاکہ ہر ایک کو جو نعمت بھی حاصل ہو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حاصل ہو، کیونکہ جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتی ہے۔ اس طرح انعام و اکرام کا آپ ہی ذریعہ میسر ہوں گے۔ یوں ہی ابلیس جہنم کا سردار ہے، لہذا جس کسی کو بھی عذاب ہوگا تو وہ اس میں برابر کا شریک ہوگا۔ ابو حیان کی بحر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول ترجمہ: ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، اپنے محلوں میں سے جہاں چاہے بہا کر لے جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ وہ عین یعنی چشمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، اس سے انبیاء برسل اعظام علیہم السلام اور مومنین کے گھروں میں جائے گا۔ مواہب میں کہا، جب تجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے تو یقین کر جنت کی سب سے اعلیٰ اور اکمل نعمت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا قرب و میت بما رضائے الہی اور اس کی خوشنودی کے، جو کہ بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی ہے۔ جس کو قرب و میت اور رضوان حاصل ہو گیا تو کون سی نعمت، کون سی لذت اور کون سی فلاح ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ باخدا اس سے بڑھ کر کوئی کامل، حسین، شیریں، بلند اور گراں قیمت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں پر حجاب واحد کے پیچھے اپنے اسم الجلیل اللطیف کے ساتھ تجلی فرمائے گا، اپنے نور کا پرتو ڈالے گا جو ان کی ذوات میں سرایت کر جائے گا، تو وہ اسی جمال سے مبہوت اور بے خود ہو جائیں گے اور ان کی ذوات ذات اقدس کے جمال سے حضور اقدس کے حضور روشن ہو جائیں گے۔ پھر اس حجاب کو بھی اٹھائے گا اور بلا حجاب تجلی فرمائے گا، تو جب سجدہ میں گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے سروں کو اوپر اٹھا لو میرے بندو، یہ سجدے کی جگہ نہیں ہے، میں نے تو صرف اپنا جمال دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ میں تم پر راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس سے زیادہ شیریں کلمہ اور اس بشارت سے زیادہ لطف اندوز کون سا کلمہ ہے؟ تو اس وقت مومنین عرض کریں گے۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کیا اور جنت میں اپنے فضل سے داخل کیا، جس میں تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ بے شک ہمارا رب بخشش فرمانے والا، شکر کی جزا دینے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا۔ جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں گے، عمل کرنے والے کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اس میں ان کا یہی دعویٰ ہوگا کہ پاکیزگی اے اللہ تیرے لیے ہے، اور اس میں ان کا تحفہ سلام ہے، اور ان کا آخری دعویٰ یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ امام عارف اللہ سعیدی الشیخ عبد الوہاب شیرانی المتوفی 972 ہجری رضی اللہ عنہ کے فرمودات گرامی۔ امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت و الجواہر کے مبحث 33 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت اور آپ کی تمام مخلوق سے علی الاطلاق افضلیت کا ذکر کیا ہے۔ اس پر بہت سی نقول کا ذکر کیا ہے، زیادہ تر فتوحات مکیہ سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے عظیم ترین کا میں نے شیخ اکبر کے کلام میں ذکر کر دیا ہے، اس لیے شیخ اکبر سے نقل کردہ کلام کو میں نے ترک کر دیا ہے۔ دوسرے فوائد جو امام نے اپنی طرف سے یا دوسروں سے بیان کیے ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں، اگرچہ کچھ کا تکرار ہو جائے گا کہ ان کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ رسالت محمدیہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ جان لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کتاب قرآن کریم، سنت اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ ایسے ہی امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ نے مکمل طور پر رسالت کی تبلیغ فرما دی ہے۔
یوں ہی تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو رسالت کی تبلیغ کر دی ہے، اس کی بھی ہم شہادت دیتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی اور کسی کو مخصوص نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا، ترجمہ: کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے تبلیغ کر دی۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ امام شیرانی نے کہا، سوال: مخلوقات میں سے عدم سے وجود میں آنے میں سب سے پہلے کون ہے؟ جواب: سب سے پہلے موجود ہونے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام شیخ تقی الدین بن ابو منصور نے کہا ہے، اسی لیے اولیات کے بھی سبب ٹھہرے۔ بس آپ ابو الروحانیات ہیں، جیسا کہ حضرت آدم ابو الجسمانیات ہیں۔ سوال: حدیث پاک کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے، کا کیا معنی و مطلب ہے؟ جبکہ نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خبر دینے والے کو آپ کے مخلوق ہونے اور مخلوقات کے وجود ہونے سے پہلے کس کو اور کس طرح خبر دیتے ہیں؟ جواب: شیخ اکبر نے فتوحات کے 305ویں باب میں اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جانتے تھے، بغیر ظہور کے میثاق سے پہلے۔ یہ وہ حال ہے کہ جس میں اپنی نبوت کو پہچانتے تھے۔ یہ تخلیق آدم سے قبل کی بات ہے، جیسا کہ حدیث میں اشارہ ہے۔ آپ کے لیے یہ تعریف اس حال میں تھی، اس لیے نشاط انسانیہ عناصر اور اس کے مراتب میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن بعض انسانوں کو اس مقام میں اپنی ذات اور مرتبے کا مشاہدہ عطا کیا گیا، مکمل طور پر یا اس کی صورتوں میں سے کسی صورت کا جو اس مرتبے کا ہو جو دنیا میں اسے عطا ہونا ہے کا عین ہو، تاکہ اس کے ذریعے اپنی پر حکم کر سکے۔ اسی بنا پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا مشاہدہ فرمایا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آپ نے اپنے جمیع احوال کی صورتوں کا مشاہدہ ہے یا نہیں۔ وَأَوْحَىٰ فِي سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور آسمان میں اپنے امر کی وحی کی۔ 9 آسمانوں میں سے کوئی آسمان ایسا نہیں جس میں انسان کی صورت نہ ہو، اور اس صورت کو اس کے وقت کے پہنچنے تک اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ بس صورت واحدہ کی مختلف مرائی میں مختلف اشکال ہیں: طول، عرض، استقامت، کجی، گولائی، مربع، مثلث، چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ پس ان اشکال کی صورتیں تجلی ڈالنے والے کے اختلاف سے مختلف ہیں، حالانکہ حقیقت اور عین ایک ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات کو اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر تجلی ڈالنے والے کو پہچانتے تھے، اور اس مقام پر مراتب اس میں اثر پذیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلت رفیہ پر فائز ہونے کے عالم میں فرمایا، انا سید ولاد آدم ولا فخر، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں اور یہ فخریہ نہیں۔ اس میں مرتبے کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ دوسرے وقت میں یعنی رسالت و خلافت کے مرتبے میں فرمایا، انما انا بشر مثلکم، تحقیق میں تمہاری مانند ایک بشر ہوں۔ یہ مرتبہ مقام نشاط کی معرفت کے لیے حجاب نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لطیفہ کو مرکب عنصری کے اعتبار سے دیکھا کہ وہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کی ذات عنصریہ کا مشاہدہ فرمایا تو معلوم ہوا افلاک کلیہ کی قوت کے ماتحت ہے۔ اس میں دوسری مخلوق، انسان، حیوان، نباتات اور معدنیات کو مشارک دیکھا تو نشاط عنصریہ کے لحاظ سے کسی سے برتری اپنے لیے نہ دیکھی، بلکہ ان کو اپنی مثال خیال کیا اور فرمایا، انا بشر مثلکم، اور بھوک میں پناہ مانگتے اور صرف وحی کے لحاظ سے فرق کیا۔ اس سے تجھے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین کا معنی معلوم ہو گیا۔ یہ فرمان اس صورت کی زبان کے ساتھ ہے جو ان مراتب کی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، تو اس مکان میں اس صورت کا ترجمہ کیا۔ سوال: کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو تخلیق آدم سے قبل نبوت عطا فرمائی ہے؟ جواب: کوئی ایسی روایت ہم تک نہیں پہنچی کہ آپ کے علاوہ بھی کسی کو نبوت عطا ہوئی ہو۔ سب انبیاء علیہ السلام اس عالم ظاہر میں نبی تھے۔ سوال: آپ نے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے فرما کر نبوت کا ذکر کیا ہے۔
کنت انسانن اور موجودن کہ میں انسان تھا یا موجود تھا کہہ کر انسانیت یا وجود کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب: نبوت کا اس لیے ذکر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ شریعت کی معرفت کا نام ہے، گویا آپ نے نبوت کے ساتھ صاحب شریعت اور عارف باللہ ہونے کا ذکر کیا۔ سوال: اول ما خلق اللہ، تمام مخلوق سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس خلق سے مراد خلق خاص ہے یا مطلق خلق؟ تشریح: شیخ نے چھٹے باب میں ذکر کیا ہے کہ خلق مخصوص مراد ہے، پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ہبا یعنی غبار ہے، سب سے پہلے جس کا اس میں ظہور ہوا وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے، جب پروردگار عالم جل و علا نے اپنے علم کے مطابق کائنات کو ظاہر کرنا چاہا تو تنزیہ کی تجلیات میں سے کچھ حقیقت کلیہ پر ڈالی تو ہبا ظاہر ہوا۔ یہ تعمیر مکان کے لیے گارے کی مانند ہے تاکہ اس میں اشکال اور مختلف صورتیں ظاہر ہوں۔ یہ کائنات میں پہلا موجود ہے، پھر اپنے نور کی تجلی اس ہبا میں القا فرمائی جس میں تمام جہاں بالقوہ موجود تھا، تو اس میں موجود ہر شے حسب قرب مراتب نور الہی قبول کیا، جس طرح چراغ سے مکان کی تو دیوار حسب قرب چراغ روشنی قبول کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ نور الہی کے قریب صرف حقیقت محمدیہ ہے، تو اس ہبا میں روشن ترین بھی حقیقت محمدیہ ہوئی، لہٰذا آپ کائنات کے ظہور کے لیے مبدا اول مخلوق ٹھہرے۔ پھر کہا، جس کو شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات میں بیان کیا ہے کہ جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہنے والے تھے، لہٰذا کتب الکتاب ہوئے کہ اول و آخر سب لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہر نبی اول کے لیے اس کے ظہور سے قبل عالم غیب میں اور ظہور کے بعد عالم شہادت میں حسب مراتب و حال ممد و معاون ہیں، اس لیے عالم برزخ قبر و آخرت میں بھی ممد و معاون ہیں، کیونکہ آپ کی رسالت کے انوار متقدمین و متاخرین میں سے کسی کے لیے منقطع نہیں ہوتے بلکہ ہمہ وقت جاری و ساری ہیں۔ سوال: ایک حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اور دوسری حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے اول اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ جواب: دونوں کا معنی ایک ہے کہ حقیقت محمدیہ کو کبھی عقل سے تعبیر کیا اور کبھی نور سے۔ سوال: کیا قرآن مجید اس پر ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سابقین کے عالم شہادت میں ممد و معاون ہیں؟ ہاں، اس پر شواہد و دلائل موجود ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہدیہ مقتدی، ان کی ہدایت تیری ہی ہدایت ہے جو کہ تجھ سے ان کی طرف باطن میں منتقل ہوئی ہے۔ پس فبہداہم سے مراد آپ کی ہدایت سے ان کی ہدایت و اہتداء ہے، اس لیے کہ باطن میں اولیت ظاہر میں آخریت آپ کے لیے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور معنی لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا فبہم مقتدی، نیز آپ نے خود فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، لہٰذا ہر نبی جو آپ کے ظہور سے قبل گزر چکا ہے وہ اپنی شریعت کے لیے آپ کا نائب ہے۔ نیز اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو اولین و آخرین سب کا مجھے علم حاصل ہو گیا۔ اولین سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں جو آپ کے ظہور سے قبل گزر چکے ہیں۔ آپ کو علم و مرتبہ دیا گیا، اس کی وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو دو بار علم عطا کیا گیا، ایک بار تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل، دوسری بار اعلان نبوت کے بعد۔ قرآن کریم کا آپ پر نزول دو بار ہوا، جس طرح کہ آپ پر قرآن کریم دو مرتبہ نازل کیا گیا، ایک بار بلا واسطہ جبریل امین، دوبارہ بواسطہ جبریل امین علیہم، جس کی تائید قرآن کی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تلامذہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اس حکم میں موافقت کریں کہ ان سے سننے کے بعد پڑھا کریں۔ شیخ محی الدین اکبر نے فتوحات کے 12ویں باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام شیرانی نے شیخ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیخ کے اس قول کے مطابق قرآن دو مرتبہ نازل ہوا۔ میں نظر ہے کہ اس پر مجھے کوئی حدیث اور روایت نہیں ملی۔ سوال: اس سے معلوم ہوا کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کل عالم خیر کی روح ہے، وہی اس میں نفس ناطقہ ہے۔ الجواب:
ہاں بات یوں ہی ہے جیسا کہ شیخ نے 346 باب میں ذکر کیا ہے کہ عالم مذکور کی حالت اس کے ظہور سے پہلے جسم مکمل کی مانند ہے اور آپ کے وصال کے بعد نیند والے کی مانند۔ روز محشر جب مخلوقات اٹھایا جائے تو نیند سے بیدار ہونے والے کی مانند ہوگی، اور آج پورا جہان آپ کے وصال سے لے کر قیامت تک نائم نیند والے کی مانند ہے۔ افضلیت سے متعلق فوائد ذکر کرنے کے بعد جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جملہ انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے افضل و برتر ہیں۔ سوال، فرمایا حدیث میں ترجمہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت مت دو، یہ حدیث کیا منسوخ ہے یا آپ نے یہ کلمات توازن فرمائے ہیں؟ جواب، یہ توازن اور انکساری کے طور پر فرمایا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ پورے طور پر شکر ادا کر سکیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہوا کہ اپنے نفوس کی طرف سے مجھے حضرت یونس پر ترجیح نہ دو کہ تم حقیقت امر سے ناواقف ہو، یہ مراد نہیں کہ متعلقاً مجھے فضیلت نہ دو، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عمیم ہے۔ سوال، کیا عارف کے لیے جائز ہے کہ آپ کو فضیلت دے ایسی چیز سے جس کے الفاظ احتمال رکھتے ہوں؟ ہاں یہ جائز ہے، لیکن عارف کامل الفاظ محتملہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات پر اعتماد کرتا ہے۔ سوال، کیا آپ کے جمی مقامات آپ کی اتباع کرنے سے انبیاء و اولیاء کو مل سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، جیسا کہ شیخ نے 337 باب میں ایسے مقامات کا ذکر کیا ہے جو کسی اور کو نہیں مل سکتے، اور ان کو امام شیرانی نے نقل کیا ہے۔ چونکہ میں نے ان کو شیخ محی الدین شیخ اکبر کے کلام میں ذکر کر دیا ہے، لہٰذا یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ پھر لوا الحمد، وسیلہ اور قیامت کے روز آپ کے منزلت و مقام پر کلام کیا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ معراج شریف، امام شیرانی کے جواہر میں سے جو کہ ان کی کتاب مذکور کے 34ویں باب میں مذکور ہے، صحت اسرا اور اس کے توابع کا بیان ہے۔ جان لو کہ قصہ اسرا و معراج کی اصل یہ آیت ہے۔ ترجمہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ انہو میں ہوا ضمیر کا مرجع صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مرجع اللہ تعالیٰ نہیں بن سکتا، اور پر طویل گفتگو کی ہے۔ شب معراج ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ کی مخصوص آیات و عجائبات جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دال ہیں، وصف مخصوص کے ساتھ کہ اس آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے معلوم ہو سکتی ہے، یہ سب دکھانے کے بعد منتقل کیا۔ پس گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو آیات مخصوصہ دکھانے کے لیے معراج کرائی، نہ کہ اپنی طرف اس لیے کہ کوئی جگہ مجھے سما نہیں سکتی۔ تمام مکانات کی میری طرف نسبت ایک نسبت ہے، پس وہ کیسے میری طرف اسرا کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ ہوں جہاں بھی ہوں۔ سوال، پھر تو فرشتے کو اس کے ملک عظیم میں اور اس کے لشکر اعلیٰ تعظیم میں اس کے دیکھنے سے ہیبت کا طاری ہونا یہ ایک امر منکر ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کو کوئی مکان مہیت نہیں ہو سکتا کہ مکان معقول وہ سقف عرش سے زمینوں کی تہ تک، یہ تمام مافوق العرش کی نسبت ایک ذرہ ہے، اور اگر عرش پر عبدالآباد تک چڑھتا رہے تو اس کے بعد چھت نہیں پائے گا، یا عرش سے عبدالآباد تک اترتا رہے اس کے لیے زمین نہیں پائے گا۔ جس نے دیکھا تو اس وجود کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی جسمیت کا قول اور اعتقاد کرنا بعید از عقل و نا کرین قیاس ہے۔ پھر امام شیرانی نے پورا واقعہ معراج ذکر کیا جس کو میں نے شیخ کے کلام میں نقل کر دیا ہے۔ سوال، اس معراج جسمانی یا روحانی میں آیات الہیہ کی رویت کے علاوہ کوئی اور فائدہ ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، اس کے علاوہ بھی فائدہ ہے کہ جب آپ اسماء الہیہ کے حضرات سے گزرے تو ان اسماء سے متصف ہوتے گئے۔ جب اسم رحیم سے گزر ہوا رحیم ہوئے، غفور سے گزرے تو غفور بنے، صفت کریم سے گزرے تو کریم بن گئے، حلیم سے گزر ہوا تو حلیم بن گئے، شکور سے گزرے تو شکور بنے، جواد سے متجاوز ہوئے تو جواد بن گئے۔ اسی طرح جس اسم سے بھی گزرے اس صفت سے متصف ہو گئے۔ الغرض جب واپس تشریف لائے تو انتہائی درجہ کمال پر فائز تھے۔ فائدہ نمبر 1، ایک جسم آن واحد میں دو جگہ موجود ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے خود کو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نیک لوگوں کی میت میں دیکھا۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ کہہ کر عبد مطلق فرمایا۔
ہر قسم کے دعویٰ و ربوبیت سے پاک کر دیا، یہاں تک کہ اسراء کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ اسی لیے سبحان اللہ زی دعا عبدہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئے آیات کو دیکھنے کے لیے سیر فرمائی، بلکہ کسی ایک فعل کی نسبت بھی آپ کی طرف نہیں کی۔ فائدہ نمبر 3، اسراء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت مقام کی طرف اشارہ ہے، اس میں آپ کی عظیم مدح ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے عرش کی طرف اپنے استوا کی نسبت فرما کر اپنی تعریف فرمائی کہ عرش تمام مخلوق سے بڑا ہے، تمام موجودات کو محیط و شامل ہے، کہ اس کے اوپر کوئی چھت نہیں اور نہ اس کے نیچے زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اس لیے نسبت کی کہ مسلمانوں کی نگاہوں کا انتہائی مقام ہے، لیکن عارفین کاملین خواہ انبیاء ہو یا اولیاء کے نزدیک عرش اعظم فضا میں اڑنے والے ایک ذرے کی مانند ہے کہ جس پر کوئی چھت نہیں اور نہ اس کے اوپر نیچے چڑھ سکے اور نہ ہی نیچے زمین کہ جس کی طرف اتر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حمد و ثنا پاکی ہے، جس کے سوا اس کی عظمت کو کوئی نہیں جانتا۔ فائدہ نمبر 4، شیخ محی الدین نے 316 باب میں ذکر کیا ہے کہ عرش پر استوا اللہ تعالیٰ کے لیے مدح و تعریف ہے، یوں ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مدح و ستائش ہے کہ اعلیٰ و عظیم ترین اور بلند ترین پر رسلان عظام میں صرف آپ ہی تشریف لے گئے۔ جسمانی معراج پر دلائل نمبر 1، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوا ہے۔ اگر معراج و اسراء روحانی و خوابی ہو تو یہ مدح نہیں اور نہ کوئی عربی انکار کرتا، کیونکہ عالم رویہ میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود کسی کو رویت الہی نہیں ہوئی، نیز ہر انسان بلکہ ہر حیوان میں قوت رویہ خواب ہے۔ دلیل نمبر 2، آپ نے بطور اپنی مدح کے فرمایا جب میرے لیے مستوی ظاہر ہوا تو میں نے اکلام یعنی کلم کی جمع کی آواز سنی۔ اس میں لفظ حتیٰ ذکر کیا جو انتہا غایت کے لیے آتا ہے، یعنی آخری مقام، جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے قدم محسوس کی انتہا عرش اعظم ہے، واللہ اعظم بالصواب۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔